الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اسلام کی تاریخ شہداء سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کسی نہ کسی شخص نے، کسی نہ کسی بڑی شخصیت نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہی دنوں کے اندر وہ زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو مجوسی۔ وہ کافر تھا، مجوسی تھا، وہ چکیاں بنایا کرتا تھا، کام کرتا تھا۔ اس نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا غلام، میرا جو میرا مالک ہے مغیرہ بن شعبہ، وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور اجرت کم دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا غلام شکایت کر رہا ہے کہ مجھے اجرت جو ہے وہ کم ملتی ہے اور کام زیادہ لیا جاتا ہے مجھ سے۔ وہ کہنے لگے بس تھوڑا سا کم دیتا ہوں، کچھ بہت زیادہ نہیں دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو مجوسی سے کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ تمہیں اجرت زیادہ دے دیا کرے، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بتانے پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ بس اسی وجہ سے اسے چڑ لگ گئی کہ بس اب میں اس بندے کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی حضرت عمر کو شہید کروں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ چکیاں بناتا ہے، اس قسم کا کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یار مجھے بھی کوئی چکی بنا دو۔ وہ کہنے لگا تو میں ایسی چکی بنا کے دوں گا قیامت تک وہ ختم نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کا وقت ہے، اچانک وہ گر گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا کہ وہ نماز پڑھا دیں، اور لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت عمر تو ٹھیک ٹھاک تھے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو یہ کیا ہو گیا اچانک۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف نے نماز جیسے کیسے مکمل کروانے کے بعد پھر جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہیں، اس بندے نے، ابو لولو مجوسی نے، حضرت عمر کے علاوہ 6-7 اور بندوں کو قتل کر دیا، اور وہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہی منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ایک بندے نے کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کوٹ کو وہ اس کے اوپر پھینک دیا، پھر وہ کچھ نہیں کر سکا، اور پھر آخر میں اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے قتل کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا، بتایا گیا کہ وہ غلام تھا ابو لولو مجوسی، اس نے قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا۔ یہ عمر ابن خطاب تھے جن کی امامت مسلمہ، جن کی خلافت مسلمہ۔ آج کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین صحابہ کی وساست سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو یہ دین نہ پہنچتا، اگر صحابہ اکرام نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ دین کے لیے، اسلام کے لیے ان کی بڑی کاوشیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھی جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے ایک لونڈی چند بچوں کے ساتھ کوئی فنکشن کر رہی تھی، کوئی ہنسی مذاق کا کوئی ایسا کوئی پروگرام اس کا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا تو وہ بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہوا آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا، عمر تمہارے آنے سے پہلے ایک لونڈی یہاں موجود تھی اور وہ کھیل کود کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی تم آئے وہ بھاگ گئی۔ یعنی آپ کا مقصد یہ تھا، آپ نے یہ بتایا تھا کہ عمر کو دیکھ کر تو شیطان بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان بھی ان سے ڈرتا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران سے کافر ڈرا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں کے دربانوں نے دیکھ کر ہی، شخصیت کو دیکھ کر فوراً چابیاں دے دی۔ کہنے والوں نے کہا کہ آپ ذرا اچھے کپڑے پہن لیں، ذرا کوئی ٹھاٹ باٹ ہو جائے گی، کوئی مطلب کوئی شان و شوکت بڑھ جائے گی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری شان و شوکت کپڑوں سے یا چیزوں سے نہیں ہے، ہماری شان و شوکت ایسے ہی اللہ نے بڑھا دی ہے کہ ہمیں دیکھتے ہی دشمن جو ہے وہ ڈر جایا کرتا ہے۔ اور جب دریافت کیا گیا کہ آپ نے چابیاں کیوں دے دی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ کیسے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رات کو گشت کر رہے ہیں اور ایک عورت وہ گھر میں بیٹھی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے رو رہے ہیں، بھوک سے نڈال ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا کر دیکھا تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دوسرے الفاظ میں کہ یہ عمر کی جان کو رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی، فوراً بیت المال کے اندر گئے اور سارا سامان جمع کیا، اور ان کے غلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت کیوں ہے، میں ہی لے جاتا ہوں یہ سارا کچھ۔ لیکن آپ فرمانے لگے کہ نہیں، میں خود لے کے جاؤں گا تاکہ مجھے احساس ہو کہ بھوک کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آپ گئے، وہاں جا کے سارا کچھ اس عورت کو دے دیا اور فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو فوراً میرے پاس آ جانا، میں تمہیں دوں گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ جنگ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، فرمایا اگر کوئی علی کا رشتہ دار ہے تو اس کو دیں، ابو بکر کا رشتہ دار ہے تو اس کو دے دیں، میرا کوئی رشتہ دار ہے تو مجھے دے دیں، ان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فدیہ دے کر چھوڑ دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی یہی رائے تھی، لیکن اللہ پاک نے فرما دیا عفا اللہ عنک الکلمہ اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ شراب جب حرام ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہی تھی کہ شراب حرام ہو جائے۔ جب عورتوں کے اوپر پردے کے احکام نازل ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ یہ وہ عمر تھے کہ جن کی وجہ سے کفر لرز جایا کرتا تھا، کفر کانپا کرتا تھا، کفر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ آج اس امت کو ضرورت ہے ایسے عمر بن خطاب کی، آج اس امت کو ضرورت ہے خالد ابن ولید کی، آج اس امت کو ضرورت ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دل نوجوانوں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے بیت اللہ کے اندر سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا نبی ہے جس نے ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، جس نے نئے دین کا دعویٰ کر دیا ہے۔ آج میں اس نبی کا تن سے سر جدا کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر گھر سے نکلتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ صحابی راستے میں ملتے ہیں، دیکھا کہ عمر طیش میں آیا ہوا ہے، پوچھا کہ عمر کہاں کا قصد ہے؟ فرمانے لگے کہ میں آج اس نبی کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ٹینشن لگی اور غصہ بڑھ گیا ان کا، اور جاتے ہیں بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائڈ پہ کر دیا، پتہ چل گیا کہ عمر آ رہا ہے، غصے اور جلال کے اندر ہے، تو پھر آگے بڑھے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی ہم بات کر رہے تھے۔ نہیں بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بحث شروع ہو گئی، حضرت زید بن زید کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، بہن آگے بڑھی تو اس کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہنے لگی کہ عمر ہم نے ایسا دین قبول کر لیا ہے، تو جو مرضی کر لے، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ جو تم پڑھ رہے تھے وہ کلام لے کے آؤ۔ فرمایا ایسے نہیں، مسلمان ہو جاؤ پہلے، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، تم نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ آیتیں ہی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا گیا آپ کی خواہش پر کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے۔ فرمایا حضرت حمزہ نے کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو حمزہ کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر کیسے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا غلام بننے آیا ہوں، آپ کی غلامی قبول کرنے آیا ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ پھر جب مسلمان ہوئے تو پھر اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم حق پہ ہیں۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ ہمارا دین سچا ہے۔ تو پھر ہم اپنے اسلام کو کیوں چھپا کے رکھیں؟ بیت اللہ کے اندر ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک طرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شیر دل نوجوان موجود ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر نعرہ تکبیر بلند کیا اور جب باجماعت نماز پڑھی، کسی کافر کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو روک لیں۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا جب ہجرت کا موقع آیا تو کہا کہ جس نے بچے یتیم کرنے ہیں، جس نے عورتوں کو بیوہ کرنا ہے، آؤ عمر کے مقابلے میں آؤ۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اسلام کو۔ آج مسلمان جتنے کمزور ہیں، جتنے بے کس ہیں، اتنے پہلے کسی دور میں نہیں تھے۔ مسلمانوں اپنی حالات کو پڑھو، اپنے سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو لعنتی بے ایمان جو اس قسم کی غلط باتیں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا غضب اور قہر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔